اگر باپ ہے تو انہوں اولاد نال محبت ہے، بیٹے نو باپ نال پیار ہے، دھی نو ماں نال پیار ہے، یہ جذبہ اللہ تعالی دا، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا ایک قول ہے، سیدنا عیسیٰ فرماندے نے کہ خدا نہ ہی محبت ہے، حضرت عیسیٰ دا قول، خدا محبت ہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالی نے حب، عرب محبت بھی عربی دا لفظ ہے، محبت عربی دا لفظ ہے، اور حبیب محبوب یہ عربی دے الفاظ نے، کہ انہاں دا مصدر جڑا ہے وہ حب، ہاں اور بے مشدد حب۔ تو حب دا جڑا لغت وچ من ہے، حب دا لغت وچ من ہے کہ دل دا بے اختیار ہو کے کسی پاسے کھچیا جانا، ایک تے ایمان ہے، دل دا بے اختیار ہو کے کسی پاسے کھچیا جانا، کسی پاسے دی رغبت میلان۔ تو ایک حب دا مان ہے کہ اچھا دل دا دل اتے اختیار نہ رہے، حب دا جو معنی جو ایک معنی ہے کہ دل اتے وس نہ رہے، دل تے اختیار نہ رہے، یہ وے دا مصدر۔ اور حب دل دے کھچے جان دا نام ہے، میلان، رغبت، کسی پاسے لگ جانا دل دا، ایک کوئی دھیانے لگ جانا، یہ مختلف معنی نے حب دے۔ کہ اللہ تعالی نے ہر شخص نو ایک جذبہ عطا فرمایا ہے، ہر شخص نو۔ فرق یہ کہ اب محبوب مختلف نے، جی حب ہوں کہ محبوب وہ مختلف نے، کسی نو بیوی دی حب ہے، کسی نو ماں دی حب ہے، کسی نو مال دی حب ہے، کسی نو اقتدار دی حب ہے، کوئی چودرا نو چاہتا ہے، تو یہ اپنی اپنی خواہشات مختلف نے، لیکن یہ جذبہ اللہ تعالی نے ہر شخص نو عطا فرمایا ہے، محبت کا جذبہ۔ پھر یہ جو محبت ہے، اہل علم فرمانے نے یہ مقام قلب، دل ہے نا جڑا دل، یہ وے محبت دی آماج کا، یہ جذبہ جڑا حب ہے نا، یہ دا مرکز قلب دل، دل وچ کسی چیز دی چاہت دا پیدا ہو جانا، دل وچ کسی دی چاہت دا بوٹا پنگر پوے، یہ بھی محبت دے معنی چوئے کہ دل وچ کسی دی چاہت دا بوٹا پنگرے، یہ معنی لغت جڑے حب دے معنی نے، دل وچ چاہت دا بیب ہو کے او دا بوٹا پنگرے، تینوں کہنے نے حب۔ تے بوٹا جدو پنگردا ہے تے تسی جان دیو پھر او دے مختلف درجے نے، پھر وہ وددا ہے، پھر تنا بندا ہے، پھر وہ دی شاخاں نکلدیاں نے، پھر انہوں پتے لگدے نے، پھر انہوں گڑ پیندا ہے، پھر انہوں پھل بھی پیندا ہے، پھول پیندے نے، تے اے بوٹا وددا رہندا ہے۔ تے اہل علم نے آکھیا کہ جڑا جذبہ محبت ہے نا، یہ وچ کمی نہیں آتی، یہ بھی ودتی رہتی، محبت بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، وہ درجے پھر مختلف نے اضافے دے۔ اضافہ انج ہوندا ہے جدو محبت ودتی، پہلا درجہ حب دا، چاہت، چاہنا کسی نو، وہ جدو وددا درجہ پنگر دا بوٹا وددا پھر تجاوز کردا ہے، پھر وہ ایک ایسے مرحلے تے آوندا ہے، محبت جیڑی ہے پھر وہ ایک نواں نام بنتا ہے، وہ نام بنتا ہے عشق، وہ پھر عشق ہو جاتا ہے۔ عشق وچ جدوں ترقی ہوندی ہے تے عاشق اپنے اس جذبے وچ مست رہندا ہے ہر ویلے، تے عشق جدوں وددا ہے تے ایدی ڈگری ودتی جاندی ہے، تے پھر یہ آوندا ہے سودا، جنہوں کہندے نے سودائی، جی فلاں سودائی ہو، سودا
تے سودا تو بھی جدوں ود جائے، یہ محبت کا جذبہ وددا سودا تو بھی ود جائے، پھر ایک درجہ ہوتا ہے جنون، جہد تو مجنون کا لفظ ہے، مجنون جنون ہو جائے، وہ محبت ودتی وہ جنون کے درجے تے آ جائے۔ سودا پہلا محبت سی، پھر ہویا عشق، پھر وہ درجہ جب ودیا تو بنیا سودا، ایسی سودائیاں مگر پھرتا ہے فلانا سودائی ہو گیا۔ سودا جب ترقی ہوئی تھی وہ بن گیا جنون، جنون آخری ڈگری محبت دی، تے جنون کا جڑا درجہ ہے نا وہ درجہ سی اویس کرنی کا، انتہائی ڈگری وہ سی اویس کرنی۔ اچھا اور یہ جنون ہے نا جو میں عرض کرنا ہے سر راہ علامہ اقبال نے لفظ سنو، اقبال اپنے کلام جو خوبصورت ایک روائی، اقبال کہنے نے مولا میں تیرے کو کچھ دعاواں منگنا، اقبال کہنے نے شریک زمرہ لا یحزن کر، یا اللہ جڑے لوگ آنے نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یا اللہ مینوں اس گروہ وچ شامل کر دے جنہاں نہ حزن نہ ملال ہے۔ شریک زمرہ لا یحزن کر، یا اللہ مینوں اس طبقے وچ لے آیا جڑے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، یا اللہ میں بڑیاں عقل مندی بکھیر چکے ہیں، دانائیاں دیاں بڑیاں گلاں کر لیا نے، قوم نو پیغام بھی دے دیتے ہیں، خود ہی دس بھی دے دیتے نے، ہوں میں تیرے کو عقلاں دانائیاں نہیں منگدا، تیرے کو کچھ ہور منگنا۔ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر، یا اللہ میں تیرے کو اور کچھ نہیں منگدا، میں تینوں جنون دی خیرات منگنا، مینوں اینا عشق دے دے نبی دا، اینا عشق دے دے وقدا جنون دی ڈگری تے آ جائے۔ یہ تو لفظ مجنون اتنا زیادہ چاہت کے جو نہ اپنی خبر، نہ کھان بھی، نہ پین بھی، نہ سون بھی، نہ جاگر بھی، عرض یہ نہ جڑی حب ہے جڑی، اچھا ایدہ مرکز دل، یہ جذبہ ہوتا دل وچ، دل نال یہ کر لگے نا دل بر، محبوب نو کہنے دل بر، دلدار، یہ بھی لفظ محبوب سے، دلدار، دل بر، دل ربا، جڑا دل کھو کے لے گیا، محبوب نو کہنے دل ربا، دل کش، جڑا دل نو کھچے۔ تو یہ دل نال تعلق ہے، یہ جڑا محبت کا جذبہ ہے، یہ کھیڑ دی دل دی۔ رومی کہندا ہے کہ ایویں کوٹھڑی جتھے حبیب رہندا ہے دل، سنو ایویں نہیں، اللہ کریم نے فرمایا حدیث قدسی، اللہ فرماندا ہے نہ میں زمیناں وچ سمانا تے میں آسماناں وچ سمانا، میں کائنات دا کوئی مقام ایسا نہیں جتھے میں سما سکا، ہاں مومن دا دل ہے جتھے میں جا سما جانا، مومن دا دل، حدیث قدسی تو معلوم ہوا کہ دل ہے جڑا، اس دل وچ اللہ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ اللہ پاک دیاں رحمتاں بھی سماندیاں نے دل، دل مقام حب دا۔ اچھا ایک کوٹھڑی دل محبوب دا کمرہ ہے، کہ اس کمرے وچ وڑن دا دروازہ جڑا ہے وہ ہے اکھ دروازہ ہے، اکھاں گیٹ نے،
اکھاں دی رائی محبوب آتا ہے نا دل وچ بھائی اکھ ویندی اکھاں دی محبوب بڑا سوہنا ہے جی بڑا حسین یہ قد سرو ورگا ہے یہ اکھاں ہرن ورگیاں نے یہ نک بڑا سوہنا ہے یہ قد بڑا سوہنا ہے یہ زلف بڑی سونی یہ ٹور بڑی سونی یہ چال بڑی مستانی یہ آواز بڑی دلربا ہے یہ جن بھی کھیڈ ہے یہ اکھ ہے نا اکھ نے دروازہ اکھ ویندی ہے تے حسن تے جمال تے خوبی اکھ دیکھدی ہے تے او پھر دماغ تے اثر انداز ہوندا ہے تہاڈا جڑا دیکھنا ہے تے دماغ تے اکھ دے رستے او پھر کسی دی چاہت تہاڈے دل دے وچ آئے اکھ دروازہ دل کوٹھڑی اچھا محبت انسان کردا ہے کسی نال بندہ پیار کرتا ہے آندا بھی میرا محبوب یہ رنگ بڑا سوہنا ہے میرے محبوب دا قد بڑا سوہنا ہے میرے محبوب دی چال بڑی سونی یہ زلفاں بڑی سونیاں نے یہ سیرت بڑی سونی یہ صورت بڑی سونی اللہ حاضر کس اللہ حاضر تسی خود قیاس کرو یہ محبت دے بہانے نے محبت دے بہانے نے کہ محبوب تکو گے تے عشق جڑا درد رقت خدا محبت چاہت عشق تے سادات جنون یہ ادو ہی ہوئے گا نا جدو محبوب نو تکو گے بھئی ایک شے جڑی تکی نہیں تے وہی محبت کا دی بھئی جڑی چیز ایک ویکھی نہیں وہی محبت کا دی محبت اسی چیز دی ہے جڑی تواڈے اکھ دے دائر فوکس وچ آئے تہاڈی نگاہ دے فوکس وچ جڑی چیز آنی ہے پھر دل وچ اترنی ہے یہ اصول ہے دوستو محبت ویکھ کے کوئی حسن ویکھ کے مرے کوئی جمال ویکھ کے مرے کوئی قد تے رفتار ویکھ کے مرے گل تے نہ سجنا بھی ویکھیا کچھ بھی نہیں تے کائنات محمد تے مردی پئی اجے تک تکیا جے رسول نو ویکھیا جے اودی زلف ویکھی جے اودی اکھ ویکھی جے اودی ٹور ویکھی جے اودی رفتار ویکھی جے اودہ اٹھنا نہیں دکھا بینا نہیں او تے 1400 سال پہلے آیا تے دنیا تو ٹر گیا تے گنبد خضرا میں ڈیرا نہ زلف ویکھی نہ قد ویکھیا نہ چال ویکھی نہ رفتار ویکھی نہ اٹھنا ویکھیا نہ بینا ویکھیا ویکھیا کچھ نہیں تے خلقت ماندی پھرتی ہے اے شان نہ محمد مصطفیٰ دی نا پیار میں عرض کرا یہ پیار جو اللہ نے اتنی خیرات تو بھی دیتی ہے نا انڈٹھیاں پیار تکیا نہیں تے مرنے تکیا نہیں تے چومنے تکیا نہیں چودیاں گلیاں چومنے انہوں ویکھیا نہیں وہ مسلے تے مرنے انہوں ویکھیا نہیں وہ غار دی مٹی چومنے انہوں ویکھیا نہیں وہ گلیاں دی مٹی چومنے یہ جڑا ان ڈٹھا پیار ہے نا یہ خیرات اویس کرنی دی اویس کرنی اہل دل نے آخیا ایک عشق ایک جنون عشق نو تعبیر کرو تے ابو بکر صدیق تے جنون دی تعبیر کرو تے اویس کرنی صدیق اکبر نے تے ویکھیا غار وچ رج رج ویکھیا یار غار نے رج رج ویکھیا تے کرن دے اویس نے کی ویکھیا کچھ بھی نہ ڈٹھا نہ جمال ویکھیا نہ رفتار ویکھی نہ اٹھنا ویکھیا نہ بیٹھنا ویکھیا یہ جو نا درجہ حب تے پھر یاد رکھو یک طرفہ نہیں یہ نہیں کہ یک ون وے ٹریفک کہ یک طرفہ جنہ جنون ہے نا قلب وچ اونی تڑپ مدینے جو قلب محمد وچ حضور دے دل وچ بھی چل میری مولا میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو مولا
میری آہوں میں میری آہوں میں میری آہوں میں اتنا تو اثر ہو، میں تڑپوں تو محمد کو خبر ہو، میں تڑپوں تو محمد کو خبر ہو۔ مدینہ منورہ دا شہر مدینہ، پھر عاشق دی تڑپ ہے نا، وہ کرن وچ تڑپدا پیا، نبی پاک دا دیوانہ کرن وچ تڑپدا پیا، مچلدا پیا۔ سنیا دیوانے نے نبی پاک دا دندان انور شہید ہویا ہے۔ اب ایس عشق سے سودا سی نا، ہے بھی جنون آخری یاد، جنون بھی کہندے نے نا، عشق جدو انتہا تے آ جائے جنون دی یاد۔ انہیں سنیا حضور دا دندان انور احد وچ شہید ہویا ہے۔ اب ایس نے پتھر مار کے دند کٹ دیتا، خیال آیا کہ شاید دوسرا نہ ہوئے۔ روایت دوستو جنون ایسی چیز کا نہ ہے نا، یہ وہی جنون ہے۔ محبوب نے ہے گوشت منگیا، دل والے نہیں گلا نے گوشت منگیا، یہ بھی جنون دی حد تک جنون۔ گوشت منگیا محبوب نے تے عاشق کہندا ہے ہورے کیڑا پسند ہے، تے لے پھر میری مچھلی بھی لا لے، تے پھر میری پنی بھی توڑ لے، تے میری پسلی بھی کٹ لے، اور اے محبوب نو کیڑا پسند ہے۔ اے میں جنون کہنے جو نتیجے تو بے خبر ہوئے کہ نتیجہ موت بھی نکل سکتا ہے، نتیجے تو جڑا بے نیاز ہوئے وہ جنون ہے۔ اب ایس کرنی نے ایک دند کڈیا، دوسرا کڈیا، وہ بتی نے بتی دند کٹ دیتے، شاید اے دند دے، شاید اے دند دے۔ کہن والے آخیا کہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے۔ روایت بھی چاہتا ہے پنڈ والے تے پتھر مارتے سن، پنڈ والے تے اویس کرنی نو ٹیما مارتے سن، اویس کرنی نو ٹیما اصل پاگل پاگل۔ حافظ شیرازی کہندا ہے خاک ساران جہاں را ز حکارت مانے گر، اینا خاک سارا نو حکارت دی نظر نہ ویکھیا کر۔ تینوں کی پتہ ہے دھوڑ وچ کوئی شاہ سوار ہی نکل آئے، تو کے دانی کے دلی گرد سوارے ماتو، تینوں کی پتہ ہے دھوڑ وچ کوئی شاہ سوار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میلیاں کچیڑیاں لوگ کپڑیاں والے کو نفرت نہ کر، یہ گندے گندے میلے کچیلے لوگ جڑے نے انہاں کو نفرت نہ کر۔ کی پتہ ہے وہ میلیاں کچیلیاں وچ کوئی اویس پھردا ہوئے، ہو سکتا ہے نا، جنہوں کہنے نے گودڑی بھی چلا، وہ گجڑی بھی چلا رہے کوئی ہوں نے نا، پنڈ والے تے وٹے مار دے سن، پاگل ہے پاگل۔ سنو تڑپ ہے نا جڑی اتنے ساڈے۔ اچھا پھر گل ہے نا، گل ایک ہو رہے، ایک محبوب ہوتا ہے جنہوں پرواہ کوئی نہیں ہوتی، انہوں پتہ لگتا نا بھی میرا محبوب پھڑیا گیا ہے، چنگا ہوا پھڑیا گیا، چلو جان چھٹی جان چھٹی۔ جی میرے محبوب نو وٹے پہنتے پے نے، اگر پہن دے ہو ساری بلا نو، یہ ہوں نے سنگ دل محبوب، لاپرواہ محبوب، جی چاہن والے نو مارا پہن کے فلانے کا جان چھٹی۔ ساڈا کملی والا او محبوب ہے جڑا ہر درد تے دھیان رکھتا ہے، ہر عاشق دی دقت تے بھی دھیان ہے، کوئی تڑپے تے بھی نبی پاک بے چین۔ نبی کریم اللہ فرماندا ہے رؤوف رؤوف، اے رسول رؤوف، رؤوف امتی نو کدرے کنڈا بھی چپ جائے گنبد خضرا وچ حضور نو تکلیف ہوندی، حضور نو اپنی امت دی مشقت گنا گزر دی۔ اویس کرنی نے وہ ٹینشن پاگل ہے، لیکن حضور دا کرم دیکھو یک طرفہ نہیں۔ نبی کریم نے حضرت عمر نو بلایا تے مولا علی نو بلایا، سنو سیدنا علی تے عمر فاروق انہوں نے بلایا۔ نبی کریم نے فرمایا اے عمر تے علی، میں تو ایک مشن تے بھیجنا ہے، میرا ایک ڈیوٹی ذمہ داری ہونا کہ آقا حاضر۔ مولا علی تے سیدنا عمر فاروق حضور حاضر،
نبی کریم نے اپنا جبہ مبارک اتار کے تے فرمایا علی یہ جبہ لے تے جا کرن وچ ایک رہندا ہے میرا دیوانہ جہدا نام ہے اویس، جاؤ کرن۔ اچھا یہ مدینہ منورہ تو دوویں یار ترے تے آئے کرن وچ حضرت عمر تے مولا علی تے نال حضور دا جبہ نبی کریم نے بھیجیا جاؤ تے حضور نے نشانیاں بھی دسیاں، فرمایا جاؤ تے تو میرا تیرا دیوانہ ہے نا ان جا کے آخنا تیرا محبوب تینوں سلام پہ آخدا ہے، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، وہ ہم سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، کہاں ہم کہاں یہ مقام اللہ اللہ، جاؤ میرے دیوانے نو جا کے آکھو میرے دیوانے نو میرا سلام آکھو، سلام محبت، سلام محبت کنے بھیجیا؟ رسول پاک۔ دیکھو نا جنون دی طاقت دیکھو، آئے حضرت عمر تے مولا علی دوویں یار آئے نا کرنے انہاں کہ بھئی اتنے اویس کوئی رہندا ہے؟ اویس نامی کوئی شخص ہے؟ پنڈ والوں کے آہو جی پاگل ایک پاگل، بڈڑی ماں ہے وہی، بڈڑی ماں ہے کہ اونٹ لے کے صحراواں چ نکل جاتا ہے، لوگ روندے نے تے او ہسدا ہے تے لوگ ہسدے نے تے او روندا ہے، وہ تے ایڈا پاگل ہے ہسدیاں نال روندا ہے تے روندیاں نال ہسدا ہے، لوگ نو پتھر مارتے نے۔ اویس نامی ہے ایک شخص، اس ویلے کتنے ہوئے گا؟ اونٹ لے کے شہروں باہر نکلے ہے تے جاؤ مولا علی تے عمر فاروق، یہ چھوٹیاں ہستیاں دے نا، عمر فاروق کملی والے دی دعا تے مولا علی میرے مصطفیٰ دا داماد رسول، ایک داماد ایک جوائی تے ایک سورا، عمر فاروق سورے تے علی جوائی، سورا تے جوائی یہ دونوں نبی پاک نے بھیجے تے اویس کرنی نفل پڑھتے پے، روایات ہی چاہتا ہے کول اونٹ پہ چڑھتے ہیں تے اویس نفل پہ پڑھتا ہے۔ جسے اویس نے سلام پھیریا نا تے حضرت عمر اگے ودے، اگا ود کے کہندے نے السلام علیکم، اویس کہندے نے وعلیکم السلام، تے ویکھ کے تے حضرت عمر فرمانے نے اسی بڑی دوروں ٹور کے آئے ہیں، تہاڈا نام کی ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں اے اونٹ چارن والے تیرا نام کی ہے؟ تو کوئی جواب سنو، میری ماں مینو اویس کہہ کے بلاتی ہے، اپنا نام ماں دے حوالے، میری امی مینو اویس آخری، میری ماں مینو اویس آخری ہے۔ اللہ، حضرت عمر اگے بڑھے کہنے لگے اویس میرا نام ہے عمر تے او جڑا نال کھلوتا ہے اے وے شیر خدا، اے وے حیدر کرار، تے اویس اسی آئے ہاں مدینےوں، اسی آئے ہاں مدینےوں، سانو بھیجے ہے مدینے والی سرکار نے، سانو حضور نے بھیجے ہے۔ اویس گل تے گدڑی چ لال نکلے تے صحرا وچ ریت تے نفل پہ پڑھنا ہے تے تیرے اونٹ پہ چڑھتے نے، آٹا تیرا لباس ہے تے وال تیرے بکھرے نے، اویس تیرا تے مقام ہے وے ساری کائنات کملی والے نو سلام کہندی تے رب بھی رسول تے سلام بھیجے تے فرشتے بھی رسول تے سلام بھیجن تے ساری امتاں کملی والے تے سلام بھیجن، اویس تینوں مبارک ہوے کملی والے نے تینوں سلام بھیجے ہی، سلام آکھیا ہے۔
درجہ نا یار، کس بلندی پہ دیا عشق نے پہنچا ان کو، کس بلندی عشق دا درجہ. جی سنو جلال الدین رومی کا شعر سنو. رومی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ اب عشق بری افلاک شدی، عشق وچ اینی طاقت ہے، عشق اینی پرواز دیندا ہے کہ مصطفیٰ عشق دے ذریعے لامکان تک پرواز کر گئے. انہاں وچ سی عشق خدا، رسول اللہ دے قلب وچ سی عشق الہی، اور اس عشق الہی نے اینی پرواز کی تھی لامکان تک چلے گئے. تے عشق جڑا ہے اے پہنچاندا ہے افلاک تے. اویس کرنی دے قلب وچ اینا عشق رسول سی کہ ان ڈٹھیاں دی یاری کہ اویس کرنی نو کملی والے نے خود سلام بھیجیا. السلام علیکم اویس تے نبی کریم نے سلام آکھیا. اویس دی چیخ نکلی حضور دا سلام سن کے. اویس تین مبارک ہوئے کملی والے تین سلام آکھے. تے نبی کریم بے فرمانے سنو حضور دی گل. نبی کریم نے اویس کرنی حضرت علی نے عرض کی تھی حضرت عمر نے کہ سرکاراں او جبہ کھولو سرکار دا. حضور دا جبہ مبارک، حضور دی قمیص مبارک. سیدنا عمر فاروق نے قمیص نبی پاک دی عرض کی تھی اویس کرنی تیرے عشق وچ اتنی طاقت ہے، تیری محبت وچ اتنی طاقت ہے کہ جڑا تیرا محبوب ہے تے مطلوب ہے اونے اپنی قمیض بھیجیا مبارک ہوئے کملی والے نے تینوں جبہ تحفے دے طور تے روانہ فرمایا. اچھا اگلی گل سنو کہ حضور فرماندے نے اویس جبہ پا. نبی کریم دا جبہ اویس کرنی جبہ پا. سیدنا اویس کرنی نے درود پڑھ کے حضور دا جبہ پا. نبی کریم دا یہ ساری آقا بھی کیسے سخی نے، کسی نو چادراں دیندے نے، کسی نو جبے دیندے نے. جدوں کرم تے آوندے نے جبے تے رداواں تے چادراں. حسان بن ثابت واسطے کملی بچھا چھڑی. حسان بن ثابت واسطے کملی بچھا چھڑی تے جناب قصیدہ بردہ شریف والے نو چادر ہی لا کے دے چھڑی. قصیدہ بردہ والے نو چادر دیتی تے اویس کرنی واسطے جبہ بھیجیا تے فرمایا اویس جبہ پا. تے نبی کریم سلام کہندے نے تے حضور فرماندے نے اے جبہ پا کے تے میری گناہگار امت دی بخشش دی دعا مانگ. حضور نے دعا کرائی. نبی کریم نے اویس کرنی کو دعا کرائی. اویس کرنی کو رحمت للعالمین نے فرمایا اویس میرا جبہ پا کے میری امت دی بخشش دی دعا مانگ. معلوم ہوا کہ حالانکہ نبی پاک تے خود شفیع المذنبین کہ وہ نبی ہے کہ قیامت والے دن نبیاں دی لباں تے بھی مصطفیٰ دا نام ہونا ہے، انبیاء دی لباں تے بھی مصطفیٰ ہونی ہے. شفیع المذنبین رحمت للعالمین، بے کسا دا کس، بے سہاریاں دا سہارا، جڑے گناہگاراں دے خود شفیع بن کے آئے نے، جڑے امت دے شفیع بن کے آئے نے. شفیع المذنبین او پہ کہندے نے اویس میری امت دی بخشش دی دعا مانگ. تے اس روایت تو پتہ چلیا کہ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ بڑے درجے والا چھوٹے درجے والے کو دعا کراندا ہے، اور یہ کرم ہوندا ہے وڈیاں دا. یہ وڈیاں دا کرم ہوندا ہے نکیاں نوں کہنا دعا کرو، چھوٹیاں کو دعا کرانا وڈیاں دی شفقت ہے. اور یہ بھی معلوم ہویا کہ دعا وچ اثر ہے. تے نبی کریم نے تائیں تے اویس نو آکھیا کہ میری امت دی بخشش دی دعا کر. مطلب یہ ہے کہ بخشوانا تے میں نے تے یہ حق تے سچ ہے. میں شفیع المذنبین ہوں، اس بخشش وچ اویس کرنی دا نام بھی داخل ہو جائے. دعا مانگ. سنو میں ہوں اتنے سر راہی کیوں اور ایک گل عرض کراں. ایویں انڈٹھا پیار ایک محبت ہوگی ویخ کے، محبوب بڑا سونا ویخ کے اویس نے ویکھے کوئی نہیں.
یہ انڈٹھا پیار اللہ نے نبی پاک حضور دی آن والی ساری امت نو عطا فرمایا. میں کہاں گا جنہ بھی درد ہے نا مسلمانوں کے حضور دا ایک خیرات اویس کرنی تھی. سن اعلیٰ حضرت ایک شعر ہے خوبصورت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی، یوسف دے حسن تے عورتاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں حادثاتی طور تے، ارادہ نہیں سی، حادثاتی طور تے کٹ گئیاں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، پر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عربی، سر کٹاتے ہیں. یہ مہینہ نومبر کا اور اس مہینے کا تعلق غازی علم الدین شہید کے نال بھی. غازی صاحب نے اس مہینے پھانسی ہوئی. نبی پاک دا یہ انڈٹھا دیوانہ غازی علم الدین دیکھیا تیرے بھی نہیں کہ دیکھیا اویس کرنی بھی نہیں. یارو ایک لذت کی نشہ عشق محمد دا اسے 1400 سال پرانا اویس انہیں کہ اپنے دند کٹے نا عشق رسول. علم دین نے اپنی ساری جان محمد دی صرف قربان کر دیتی. پاکستان دا اویس میں کہوں گا، ساڑھے پنجاب دا اویس، پاکستان جنہیں ڈٹھا نہیں رسول نو ویکھیا نہیں تے جان انج ماری. قائد اعظم نے فرمایا علم دین کہ تم میرے حکم تے میں اپیل کراں گا ہائی کورٹ وچ تیری پھانسی دی سزا دے خلاف، میں اپیل کراں گا کہ تو اگر بیان وچ تھوڑی جی تبدیلی کر دے کہ پھانسی دے پھندے تو بچا کے لے آنا محمد علی جناح تک. قائد اعظم بمبئی تو آئے سن علم دین دی زیارت واسطے، میاں والی بمبئی تو میاں والی، اور پھانسی دی کوٹھڑی دے بھی ملاقات ہوئی قائد اعظم سے غازی علم الدین. قائد اعظم نے فرمایا علم دین صرف اینا کہہ دیں کہ جدو میں ماریا سی راجپال نو مینوں اپنے جذبات تے قابو نہیں سی، میں مغلوب الغضب سا، میں حواس باختہ سا، میں شدید اشتعال میں تھا اور میں نارمل نہیں تھا. اینی گل کری بیان باقی سارا تے روح روے. پھانسی دے پھندے تو بچانا میرا کام ہے. غازی علم دین نے جب سن کے نا تے نفی وچ سے علم دین نے کیا جناب میں یہ بیان نہیں دے سکتا. میں جب راجپال نو ماریا سی نہ میں مشتعل سا نہ میرے وچ اشتعال سی، میں تے بڑے تحمل نال چھری لے کے آیا سا اور بڑے تحمل نال پچھان کے پوچھ کے ماریا سی کہ ہور بندہ نہ مار جائے میرے ہتھوں. میں تے جناب بیان نہیں دینا، اے جان جاندی تے جائے. میں جڑا کام ثواب سمجھ کے کیتا ہے میں ہوں اپنے ثواب نو خراب نہیں، میں تو بیان طلب دواں گا میرا ثواب خراب ہوئے گا. تے علامہ اقبال کو کھلوتے انہوں نے فرمایا قائد اعظم نے جناب اے ہن ہور کہانی ہو گئی ہے، یہ قصہ بدل گیا. محبوب دکھا نہیں دیکھیا نہیں اویس سے کرن دا نا سجنا میرا ایمان ہے ہر صدی ہر دور میں اللہ اویس پیدا کرتا رہے گا. یہ ایسا محبوب ہے کملی والا قیامت تک جدا سکہ چلنا، قیامت تک جدا کلمہ پڑھیا جانا، قیامت تک جدی بانگا بوجھیاں نے، قیامت تک جدے حج ہونے نے، قیامت تک جدے خطبے ہونے نے، قیامت تک جدا قرآن پڑھیا جانا، قیامت تک وہ اویس بھی پیدا ہوں گے تو صدیق بھی پیدا ہوندے رہن گے ہر صدی وچ ہر دور وچ. یہ محبوب بھی ایسا ہے ان دیکھیاں تے پھر اس گل میں فرق میں اس اویس نو حضور نے اپنا دیدار نہیں کرایا، اس اویس نو اپنا دیدار کرا. سبحان اللہ. عبدالعزیز ابریز شریف حضرت عبدالعزیز دباغ صاحب ابریز اپنی کتاب ولی اللہ جنہوں کشف ہے اور جنہوں بڑا درجہ ہے
ساری شریعت اسلامیہ عبدالعزیز دباغ وہ کہندے نے کہ اویس کرنی مدینے آیا بھی ماں نے آخیا پتر ایک شرط ہے تا اجازت دینی آ جے نہ کرنا ہوئے سرکار تے انتظار نہیں کرنا واپس آ یہ شرط بھیجنی ہے جا مدینے جا رسول اللہ کا دیدار کر لے ٹھہرنا نہیں بس دیدار کر دیں آ جانا تے جے رسول پاک نہ ملے کسی غزوے بھی ہوئے تو واپس آ جانا اور روایات جو ویس گیا مدینے پہنچے لیکن سرکار مدینے میں تشریف فرما نہیں سن حضور کسی غزوے سے تشریف لے گئے سن اویس کرنی بغیر دیدار دے واپس آئے اور یہ صحابیت تو معلوم لیا حضور دا دیدار نہیں ملیا کہ عبدالعزیز دباغ کہندے نے کہ اللہ پاک نے اویس نو دنیا وچ محمد دا دیدار نہیں سی کرانا وجہ وہ کہندے نے وجہ یہ کہ روزے ازل وچ جدو روحاں نے آکھی نا کالو بلا عبدالعزیز دباغ کہندے نے کہ روحاں نے جدو نبی کریم دے ایمان دا وعدہ کیتا سی اس روزے ازل وچ اللہ نے حقیقت محمدیہ دا دیدار اویس کرنی کرایا حقیقت محمدی دا دیدار اویس کرنی نے کیتا ہے حقیقت محمدی دا دیدار ابو بکر صدیق نے نہیں کیتا بلال حبشی نے نہیں کیتا شعیب رومی نے نہیں کیتا عبدالعزیز دباغ کے نے اصل وچ اللہ تعالی نے حقیقت محمدیہ دا دیدار اس اویس کو کرایا تے دنیا وچ تاں دیدار نہیں کرایا کہ اے تے آئے نے بشر دے روپ وچ تے آمنہ دے گھر پیدا ہوئے نے تے عبداللہ باپ دے گھر آئے بشری لبادہ پا کے آئے نے اے تے پگ بن کے آیا محبوب اتے تے نور سی ایتھے پگ بھی پائی سو ایتھے نالین بھی پائی سو ایتھے جوڑا بھی پایا ہے تے اوتھے حقیقت کچھ ہور سی ایتھے روپ کچھ ہور ہے اویس اگر محمد نو ویکھ دے تے ہو سکدا کہہ لیندے اے او نہیں جڑا سا ویکھیا سی اے او نہیں اصل والا نہیں اے تے روپ بشر دا اے تے حامیم دا کنڈل ہے اے تے بشریت کی عہد نے جامہ پایا بشریت دا اے تے بشر ویکھیا تے اساں تے نور سی اے بشر حقیقت دا انکار کر جاندے جے بندے تے انکار کر جاندے رب نے آکھیا ویس اصل وچ ویکھیا صحیح دنیا تے نہیں مخانا قبر وچ آ کے ویکھی ہن قبر وچ ویکھی دنیا چ نہ ویکھی یہ تو ویکھیا تے کدے انکار ہی نہ کر پوے او نہیں او تے جلویاں والا سی او تے پردیاں والا سی او تے نور دے حجابات والا سی او تے عرش دے تارے وچ چمکن والا سی او تے آدم دے متھے دا چوبر بنن والا سی اے او نہیں اویس نو دیدار نہیں ہویا